کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے۔ تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا، یہ اس ذات کی کتاب ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو پالنہار، پالنے والا، تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ تو یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا۔ خیر، اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں
سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے. تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات. جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں. میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، نہیں ہے نا، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے.
تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا, کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام, اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن, سپرد کرنے والا, جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں, مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا, کہیں لغوی معنی میں, تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے, سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے, تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں, تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے, اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے, یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا, آپ کی اطاعت کر رہے ہیں, ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا, بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے, دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے, یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے, تم ایمان تو لائے نہیں ہو. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے, یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد, ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام, صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اور کہاں کی, اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور, تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا, وہ والا ادھر, تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ, کہیں اصطلاحی معنی میں. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. غلامی, کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی, تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلان, فلاں کا غلام تھا, پہلے غلام ہوا کرتے تھے, تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں, وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں, آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر بدون سبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے, اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو, آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات, چاہے وہ کوئی بھی ہو, فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے, اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا, سبب کا محتاج نہیں ہے, لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر
آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا. تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا، تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعائن و ثنائن، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے. ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے. تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے. کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے. اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں. اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو اماہ کہتے ہیں. اماہ کا مطلب جو باندھی ہو. جو عبد کا معنی غلام اور اماہ کا معنی باندھی. تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں. تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں. کہتے ہیں نا ہم بھائی
ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے. ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے. بھئی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس سے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے. تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، اس کو گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھئی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں. لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. تو یہ فرق جو ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا. انعمت علیہم، یہ بہت اہم آیت ہے. دیکھیے اللہ نے جو بتایا کہ سیدھے راستہ اللہ سے مانگو، تو آگے سیدھے راستے کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے
وہ یوں نہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ، صراط القرآن والحدیث، 100% سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے، 100% وہی ہے. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن و سنت کے راستے، بلکہ کہا جا رہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے، وہ کتابوں کو فالو نہیں کرتا، یہ انسان کی نیچر ہے. اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں، تو نیچر کے حساب سے بات کی ہے کہ اللہ لوگ دنیا میں دونوں طرف کے ہوں گے، انعام یافتہ بھی اور وہ بھی جن پر تیرا غضب ہوا ہوگا. تو مجھے جو ہے نا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرنا ہے جو انعام یافتہ ہوں. یہ انسان کی نیچر کے حساب سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے. وہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی بھی ہوگی نا، لیکن اسے انسانوں میں وہ سیرت نظر آنی چاہیے. پھر وہ انسانوں کو دیکھ کے، اگر صرف دین اور وہ جو حق صرف کتابوں میں ہو، انسان دنیا میں نہ ہو کوئی بھی اس کو فالو کرنے والے، تو پھر کوئی بھی انسان اس کو فالو نہیں کرے گا. انسانوں کو دیکھ کے، جیسے وبا ہے نا، انسانوں کو انسانوں سے لگتی ہے، کتابوں سے تھوڑی لگتی ہے. وبا انسانوں کو کہاں سے لگے گی؟ انسانوں سے لگی. آج جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ انسانوں کو انسانوں سے کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینس رکھیں. تو جیسے بیماریاں انسانوں سے لگ کے ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہدایت کے جو جراثیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لگتے ہیں. تبھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو کتاب سکھائیں گے. تو صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت بھی دی گئی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ عربی زبان ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کو یہ گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کو قرآن کے لیے نبی کی بالکل بھی ضرورت بظاہر نہیں تھی. لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کون ڈیفائن کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس قرآن کو فالو کرنا ہے تم نے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کو فالو کرنا ہے. اور آپ سوچیں کہ نبی نے صحابہ کو سکھایا، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بعد میں تابعین آئے وہ خود سے قرآن سمجھ لیں گے، وہ کسی شخصیت سے نہیں سیکھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ جب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ نبی ان کو سکھائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعین صحابہ سے سمجھے بغیر خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے، کیونکہ انعام یافتہ اس دور میں کون تھے؟ صحابہ تھے. تو تابعین نے اللہ سے صحابہ کا راستہ مانگا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اور ان سے سیکھا انہوں نے. تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا، میں تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلتا ہوں. جیسے آج کل بڑے بڑے پروفیسر آئے ہوئے کہ میں اسلام میں کوئی بھی شخصیت آئی ہے، کوئی سب ایک طرف، میں جو ہوں نا صرف کتاب کو فالو کرتا ہوں. تو یہ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ کتاب کو نہیں، لوگوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو اس کتاب پہ پہلے سے چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ دنیا سے سارے ختم ہو جائیں اور آپ ایک فنٹر اٹھ کے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پہ چلوں گا باقی سارے تو غلط تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو پھر تابعین نے تابعین کو فالو کیا، کیونکہ جب صحابہ نبی کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو آگے والے لوگ تابعین کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ نسب ہوتا ہے. علماء کا، صلحاء کا، یا ان سے وابستہ جتنے نیک لوگ ہیں، وہ سارا سلسلہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ صدیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. اگر کسی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انعام یافتہ لوگوں سے خود بخود خارج ہو جائے گا، وہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو ان کے باطل ہونے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو براہ راست سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے جو ان سے پہلے ہیں، جنہوں نے اپنے سے پہلوں سے سیکھا، اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا، اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا، اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی دے کے گئے ہیں،
اور کتاب سکھانے والے رجال بھی دے کر گئے ہیں, افراد بھی دے کے گئے ہیں. جو افراد نبی دنیا سے جاتے ہوئے دے کر گئے ہمیں, ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں, ان میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں, ان میں پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور معاذ بن جبل, حضرت ابو ہریرہ اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود, معاذ, یہ سارے لوگ تھے کہ انہوں نے پھر آگے دین سکھایا ہے لوگوں کو, لوگوں نے ان سے سینہ بسینہ سیکھا ہے. پھر یہ لوگ آگے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں, جیسے عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد طاؤس ہیں, اکرمہ ہیں, اور بہت سارے شاگرد ہیں, حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں, عبداللہ بن مسعود کے سینکڑوں درجنوں شاگرد ہیں. تو وہ سارے شاگردوں کا سلسلہ, پھر ان کے شاگرد, آپ کسی بھی عالم سے, چاہے وہ سعودی عرب میں ہو, چاہے وہ مصر میں ہو, چاہے وہ بر صغیر میں ہو, کوئی بھی ریلائبل عالم ہوگا نا, آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے علم کس سے سیکھا, تو وہ پورا اپنا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بتا نہ سکے. وہ الگ بات ہے, زمانی ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا, لیکن وہ تھوڑی تحقیق کریں گے تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس لیے کوئی بھی ایسا شخص درمیان میں آتا ہے جو اپنا روحانی سلسلہ نسب نبی تک نہیں بیان کر سکتا, یا اس کے پاس یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا, وہ قرآن کی اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے. تو نبی نے رجال کو کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دیے, جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ نے آگے قرآن بھی ٹرانسفر کیا اور قرآن و سنت سکھانے والے افراد بھی تیار کیے. پھر جن کو صحابہ نے تیار کیا ان کو تابعین کہا جاتا ہے. تابعین نے آگے کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی, جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. پھر تبع تابعین نے بھی یہی کام, تو یہ سلسلہ آج تک. تو آج بھی جو علماء ہیں وہ اپنے پہلوں سے انہوں نے سیکھا, اور اگلی نسل کو وہ کتاب بھی دیں گے اور کتاب کی تعلیمات بھی دیں گے, انہیں سکھا کے جائیں گے کتاب, صرف کتاب پکڑا کے نہیں جائیں گے. تو یہ جو درس ہو رہے ہیں, ہمارے ہو رہے ہیں, یہ دوسرے علماء کے ہوتے ہیں. یہ وہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو رجال چھوڑے, افراد چھوڑے اور کتاب ان کے حوالے کی, تو وہ اب یہ امانت کہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں, اگلی امتوں میں. تو انہی سلسلے میں اہل حق لوگ رہیں گے, اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ ہے, صدیوں تک چلا آ رہا ہے, انہوں نے سیکھا اپنے پہلوں سے, اور وہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں ان میں. بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں, انہی علماء میں گمراہ بھی تو ہوتے ہیں نا, حالانکہ ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, اساتذہ کے اساتذہ بھی. اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے ہمارا کہ جس کا بھی روحانی سلسلہ نبی تک پہنچے گا وہ سارے صحیح ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی سلسلہ نہیں پہنچتا وہ صحیح نہیں ہو سکتا. یعنی ہدایت پر آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا روحانی سلسلہ نبی تک ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر مزید شرطیں بھی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو فالو بھی کرتے آ رہے ہو. ایسا تھوڑی کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے, آپ نے اپنے پہلوں سے دین سیکھا, لیکن سیکھنے کے بعد آپ نے اس میں تحریف کر دی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بدعتی بہت سارے ہیں جو باقاعدہ مانتے ہیں, اہل اللہ کو بھی مانتے ہیں اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں, مگر اپنی طرف سے تشریحات کیا کر دیتے ہیں, غلط کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سائنس میں علاج کی جو اتھارٹی ہے وہ اسی کو ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو. یہ پہلی شرط ہے, جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا نہ ہو اس کو گورنمنٹ کبھی بھی کلینک کھولنے نہیں دے گی. لیکن ہر وہ ڈاکٹر جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو, کیا وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے, کیا وہ لوگوں کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہوتا ہے؟ تو سارے صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن صحیح ہوں گے بھی تو انہی میں ہوں گے. تو اسی طرح جو سلسلہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اسی سلسلے میں اگر غلط لوگ ہیں تو صحیح بھی صرف اسی سلسلے میں ہوں گے. اس سلسلے کے لوگ سارے خراب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ امت یعنی رجال جو ہے نا وہ دے کے جائے گی. اب اس وقت جو اہل حق علماء ہیں وہ افراد دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے جو صحیح سیدھا راستہ لوگوں کو دکھائیں گے. انہی میں کچھ گمراہ بھی ہو جائیں گے, لیکن ہدایت والے بھی صرف انہی میں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سلسلے سے ہٹ کر کوئی سیدھے راستے پر پیدا ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تبھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے محدثین فقہا جن کو امت فالو کرتی ہے, ان کی جو پہچان میں, ان کے انٹروڈکشن میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے علم کس سے حاصل کیا تھا. اگر امام ابو حنیفہ کو بہت بڑا مقام ملا تو اس لیے نہیں کہ وہ کوفہ میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ ان کے استاد کون تھے, حماد الکوفی تھے. اگر حماد الکوفی کو بہت بڑا مقام ملا کہ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں, بخاری میں ان کا نام ہے, حدیث ان سے لی گئی ہیں, اور
عبداللہ ابن مبارک نے ان کی تعریفیں کی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام حماد تھا یا وہ کوفہ کے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ صحبت بہت اٹھائی تھی انہوں نے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر بہت بڑا مقام ملا، امام بخاری ان کا نام بڑے ادب احترام سے لیتے ہیں اور بہت بڑی دنیا عرب عجم ان کو مانتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے، تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام ابراہیم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے، جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ اگر علقمہ اور اسود کو بڑے بڑے علماء فقیہ مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ سے یہ علم میں بڑے ہوئے تھے، تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام علقمہ تھا یا ایک کا نام اسود تھا یا وہ اجمی تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا، ان کی صحبت اٹھائی تھی انہوں نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دنیا جانتی ہے اور ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، اور جب وہ مدینہ آتے تھے تو حضرت عمر ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا یا وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے یا وہ ایک جو ہے نا عربی زبان بولتے تھے، نہ، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت طویل عرصے اٹھائی تھی۔ تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو آج جو دنیا مانتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علاموں کی صحبت اٹھائی، ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ اس سلسلے سے ہٹیں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب سے علم حاصل کیا، انہوں نے علامہ ظفر عثمانی سے سیکھا۔ تو جیسے قوم کا پتہ باپ سے چلتا ہے نا بھائی، مادی لحاظ سے آپ بڑے اونچے نسب کے ہو، اس کا پتہ کس سے چلے گا کہ آپ بیٹے کس کے ہو؟ بھائی اگر کوئی بادشاہ سلامت کا بیٹا آ رہا ہے، سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا بیٹا آئے گا تو آپ ایک دم عزت احترام میں کھڑے ہو جائے گا، بھائی آپ تو بڑے عالی نسب ہو، کیونکہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ محمد بن سلمان کے۔ تو اس کو بڑا پروٹوکول دینا، جو بھی چاہے مخالفین بھی ہوں حمایتی بھی ہوں، عزت دیں گے، بھائی آپ کس کے بیٹے ہو؟ محمد بن سلمان کے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، روحانی لحاظ سے اور جو ہدایت کی جو رہنمائی جب انسان دیتا ہے یا نبیوں کا وارث بنتا ہے انسان، تو اس کا انٹروڈکشن میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سیکھا کس سے ہے۔ تو ہمارے آج 15ویں صدی میں اس چیز کو لوگوں نے اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، بس رٹے رٹائے حوالے، حدیث کے حوالے کچھ رٹے رٹائے آیتیں یاد کر کے، اور وہ پورا ایک سلسلے کو نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس تمام سلسلے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح جو 1400 سال کے بعد نبی کے دین کو دنیا میں نافذ کر رہے ہیں۔ تو ان آیتوں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو پتہ چلا ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، اور ان لوگوں کے راستے پر اللہ میں حکم دے گا کہ ان کو فالو کرو۔ وجہ یہ کیا ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اسے نیک لوگ بھی نظر آتے ہیں اور برے لوگ بھی، اسے نماز پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں اور بے نمازی بھی، اسے شراب پینے والے بھی نظر آتے ہیں اور شراب سے بچنے والے بھی، اسے پردہ کرنے والی عورتیں بھی نظر آتی ہیں اگر کوئی عورت ہو، اور بے پردہ گھومنے والی بھی، اسے رشوت لینے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور رشوت سے بچنے والے بھی۔ تو اللہ فرماتے ان میں تم دعا مانگو کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو کیا ہیں؟ انعام یافتہ۔ انعام یافتہ کی اصل ڈیفینیشن ہے جو شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے تو تم نے اس میں شامل ہونا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا، یوں نہیں کہا گیا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ یعنی وہ قرآن اور حدیث کا راستہ، وہ بالکل صحیح ہے، قرآن و حدیث ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کو لوگ بھی تو فالو کریں گے نا۔ تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، قرآن و حدیث کا راستہ اور قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے لوگوں کا راستہ۔ اس میں یہ بھی اس اعتراض کا جواب ہو گیا جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا تم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہو، قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہو۔ یہ سوال کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کرنا ہی جہالت پر مبنی ہے۔ یعنی ایسا ہو گیا تم علماء کو فالو کرو گے یا قرآن و سنت کو فالو کرو گے؟ تو یہ سوال ہی احمقانہ ہے۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے تم اپنے دور میں انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرو گے یا قرآن و سنت کو فالو کرو گے۔ تو بھائی جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، لہذا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، انعام یافتہ کو فالو کرنا یا قرآن و سنت کو فالو کرنا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے پیش کرنا یہ جہالت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی حیدرآباد کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے؟ حیدرآباد۔ آپ اس گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم حیدرآباد کے راستے کو فالو کرو گے یا اس گاڑی کو فالو کرو گے؟ تو آپ کہو گے بھائی جب یہ گاڑی ادھر ہی جا رہی ہے تو آپ
یوں کہیں کہ میں اس گاڑی کو فالو کر رہا ہوں یا یوں کہیں کہ میں حیدرآباد کو فالو کر رہا ہوں, یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے, جو علماء صلحاء کا راستہ ہے, جن علماء صلحاء کا برحق ہونا ثابت ہو جائے, ان کے راستے کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر اس لیے کیا, ایک تو اس نظریے کی نفی کے لیے کہ جو لوگ خود سے سمجھتے ہیں نا کہ ہم قرآن و سنت میں کسی کی رہنمائی نہیں چاہیے, ہم خود سے جو سمجھیں گے ہماری سمجھ میں آئے گا, سارے فقہا محدثین کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. آج کل جو آ رہے ہیں آپ کو اس طرح کے نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, وہ کسی کی تحقیق کو نہیں مانتے, کہہ رہے ہیں میری اپنی تحقیق ہے. تو یہ اس نظریے پر رد ہے اس میں. اور دوسرا اس میں یہ اللہ نے انسانی فطرت کی رعایت کی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسانوں کو دیکھ کے فالو ہوتا ہے, تبھی فالو کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کتابیں لکھنے سے لوگ باطل لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو انڈیا میں ان کے پروگرام ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے, اس میں بہت سارے غیر مسلم کیمرے کی سامنے مسلمان ہو رہے تھے نا. تو انہوں نے کہا مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا, جو حکومت انڈیا کی طرف سے, جو وہاں سے مجھے یہ میسج آیا, حکومت کی طرف سے براہ راست تو نہیں, یعنی وہاں کے لوگ جو حکومت کے مزاج کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی بھرپور طریقے سے تبلیغ کریں, آپ دلائل دیں, لیکن یہ جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں نا, مسلمان ہو رہے ہیں, ان کو کیمرے کی اسکرین پہ نہ لے کر آئیں, یہ چھپڑ میں ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں, ان کو بولے ذرا چھاؤں میں آؤ. وہاں انہوں نے نہیں بولا, یہ میں خود بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی بولا, ان کو بولے ذرا چھاؤں میں آؤ. یہ انہوں نے بزبان حال یہ کہہ رہے تھے بھائی ان کو ذرا سائڈ پہ لے جائیں, چھاؤں میں لے جائیں, وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیں. یہ اسکرین پہ نہیں آنی چاہیے یہ چیز. وجہ کیا ہے کہ اس کے آنے سے جو اثر پڑ رہا ہے نا دوسرے غیر مسلموں پر, وہ آپ کے ڈائلاگ سے اور آپ کی اسپیچ سے اور آپ کے دلائل اور حوالوں نمبر سے اثر نہیں پڑ رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی مجھے, انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ہم یہ تقریر چھوڑ دیں گے, لیکن یہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا, ان کو کیمرے کی اسکرین پہ لانا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے سے, کیونکہ ہماری اس تقریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے. اس بیس پر ان کو انڈیا سے نکلنا پڑا, جو انڈیا سے ان کو نکالا گیا اسی بیس پہ نا کہ اتنے ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تو چھپ کے کرو, ان کو مسلمان اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے. اگر وہ اس پہ ایگری ہو جاتے تو وہ انڈیا سے شاید ان کو نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا. ان کو جو انڈیا سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے وہ اسلام کی اسپیچ پہ نہیں, اسلام کے بارے میں, اسلام کی تبلیغ پہ نہیں, بلکہ اس لیے کہ اتنے لوگ آپ دکھا رہے ہیں کیمرے کے سامنے. انہوں نے کہا میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک غیر مسلم کا کیمرے کی اسکرین کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لینا, یہ ہمارے لیے زیادہ, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے بنسبت جو ہماری وہ تقریر ہے. تو انہوں نے قربانی دی اللہ کے لیے. انہوں نے کہا بھائی مقصد ویژن کو سامنے رکھا جاتا ہے نا, ویژن کے لیے قربانی دی جاتی ہے, ذرائع کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے, مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا, ہدف تو کیا ہے, ہدف تو یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو. تو وہ اس کے لیے انہوں نے قربانی دی, اور وہ اب دیکھیں ملیشیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو اب میں واضح کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. وجہ کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو وہ لوگ ہیں نا, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا, تو اس کا اثر دوسرے غیر مسلموں پہ زیادہ پڑے گا, کیونکہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں, لوگوں کو. اب سمجھ میں آئی بات, یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب. وہ دلائل دے رہے ہیں, لیکن لوگوں کو جب لوگ نظر نہیں آئیں گے نا اسلام قبول کرتے ہوئے, تو لوگوں پر اتنا اثر نہیں پڑے گا. کتاب کو اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی. لوگ جب دیکھیں گے کہ اس تقریر سے متاثر ہو کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, تو ان کی دیکھا دیکھی ان کو لوگ فالو کریں گے. یعنی ایک ہندو اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو سینکڑوں لاکھوں ہندو اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. وہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن کے تو وہ مسلمان ہو رہا ہے, لیکن آگے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ تقریر کی بیس پہ نہیں, وہ اس کو مسلمان ہوتا دیکھ کر. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جب دیکھیں گے لوگ کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. یہ ایسے ہی میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم اسکول میں دیکھا, ہم نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے, تو کچھ بھی نہیں تھی, ہم نے ویسے ہی جا کے کھڑے ہو گئے, تو دو چار لوگ اور آ گئے, تو اور طلبہ آ گئے, پورا اسکول کھڑا ہو گیا وہاں کے, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے, لوگوں کی دیکھا دیکھی جا رہے ہیں کہ یار یہاں کیا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کس کو فالو کرتا ہے, لوگوں کو. تو اگر برائی کی طرف لوگ جائیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں, اچھائی کی طرف آئیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے
ادھر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جب لوگوں کو فالو کرنے کا تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ پبلک کر کیا رہی ہے, تو اللہ سے پہلے دعا مانگ لو, اے اللہ پبلک جو بھی کر رہی ہے, تیری پبلک میں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں نا, مجھے ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ میری نیچر تو ہے میں تو پبلک کو فالو کروں گا, تو میں غلط لوگوں کو فالو کر لوں گا. اگر تو صحیح لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق نہیں دے گا تو مجھے ہمت دے میں کن لوگوں کو فالو کروں, میں صحیح لوگوں کو فالو کروں. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے عوام کے لیے کہ علماء کی صحبت اٹھانا, انعام یافتہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا, ان سے سیکھنا, ان سے محبت کرنا یہ کس قدر ضروری ہے, کیونکہ لوگ لوگوں کو فالو کرتے ہیں. تو جب آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو آپ خود بخود اچھائی کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, برے لوگوں میں رہیں گے تو برائی کی محبت دل میں آئے گی. اور حدیث میں اس کی بڑی مثالیں کہ جو اچھی صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش کی دی ہے کہ عطر والے کی دکان پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو فائدہ ہوتا رہے گا, خوشبو آتی رہے گی, ہو سکتا ہے وہ خوشبو بھی دے دے, اور بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو بدبو آئے گی اور یہ بھی خطرہ ہے کہ چنگاری اڑے اور آپ کے کپڑے جل جائیں. تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ لوگ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں, اس کے صحبت میں جا کے بیٹھا کریں, اس سے سیکھیں, اس سے ہدایات لیں. اب ہر آدمی آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بد کلامی, بدتمیزی, بزرگوں پہ تہمتیں, ان کی عبارات کو کانٹ چھانٹ کے نکال کے ان کو گستاخ قرار دینا, بس یہ چل رہا ہے. اس سے کوئی روحانیت نہیں آتی, کوئی سیدھا راستہ نہیں ملتا. چند ایک مسائل میں انسان ماہر ہو جاتا ہے, رفع الیدین کے, امام کے پیچھے فاتحہ کے, اور 2-4 اور 8-10 مسائل ہیں ان میں ماسٹر ہو جائے گا, باقی اسلام کی روح حاصل نہیں ہوتی. تو آگے چلتے ہیں ہم. اہدنا الصراط, یہ کیونکہ بہت اہم ٹاپک تھا اور اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے سے بتایا ہے کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی, کیونکہ ہم آگے جو قرآن پڑھیں گے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نا, تو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن بھی اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے والے رجال جو لوگ ہیں, دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو بات بنے گی. یہ سفر ایسے طے, اخپل طریقے سے طے نہیں ہوگا یہ سفر, ٹھیک ہے نا. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہی ہے جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. اور قرآن میں ایک اور جگہ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, فرمائے انعام یافتہ لوگ یہ ہیں پیغمبر, صدیقین یعنی سچے لوگ, اس کی میں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں, شہداء اور صالحین عام نیک مسلمان. تو یہ جس حساب سے انعام یافتہ لوگوں کے درجات ہیں اللہ نے اسی حساب سے بیان کیا. سب سے پہلے پیغمبر, تو پیغمبروں کے راستے کو ہمیں فالو کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ صدیقین, صدیق کہتے ہیں عربی میں, صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ. پاکستان کے آئین میں لکھا تھا نا کہ جو ملک کا صدر یا وزیر اعظم وہ صادق اور امین ہوگا, تو بجائے اس کو کہ ہم صدر کو صادق اور امین کو تلاش کرتے, ہم نے صادق اور امین کی شرط کیا کر دی, نکال دی. وہ نادرہ کے آفس میں وہ 50-50 پہلے آیا کرتا تھا, اس میں وہ میں نے بتایا تھا نا واقعہ, ایک خاتون آئی, اس نے کہا کہ آفیسر سے آ کے کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, میرے تو میاں زندہ ہے, میں ان کو ساتھ لے کے آئی ہوں, تو اس کو صحیح کریں آپ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بندوق اٹھا کے میاں کو گولی مار دی. تو اس نے کہا یہ کہ کہہ رہے ہیں صحیح ہو گیا, بیوہ ہو گئی آپ. تو ایک کریکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے صحیح کیا جائے, اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے کو چینج کر دیا جائے. تو ہمارے والوں نے کیا کیا کہ وزیر اعظم یا صدر کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو صادق امین بنانے کی کوشش کرتے تو وہ شرط کیا کر دی, صادق امین والی شرط کیا کر دی, اسی کو ڈاکومنٹ سے نکال دیا. تو دونوں طریقے ہیں کریکشن کے, یا تو اس کو بیوہ کر دو یا وہاں بیوہ کو کیا کر دو, شادی شدہ کر دو. تو یہ الحمدللہ دونوں طریقے پر ہمارے ملک میں عمل ہوتا ہے الحمدللہ. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ جی. تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو اللہ نے پہلے بیان کیا انبیاء. دوسرے نمبر پہ صدیق, میں صدیق کا بتا رہا تھا, صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا, اور صدیق مبالغہ ہے. میں نے بتایا تھا نا کچھ صیغے کس کے ہوتے ہیں, مبالغے کے ہوتے ہیں, یعنی بہت زیادہ سچا, اور صدیقین اس کی جمع آتی ہے. تو بہت زیادہ سچا یہ منافق کا اپوزٹ ہے. منافق کہتے ہیں جھوٹا, یعنی دل میں کچھ اور عمل کچھ اور. تو صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچا, یعنی جس میں منافقت بالکل بھی نہ ہو. اور منافقت بالکل بھی نہ ہونے کو ہم آسان لفظوں میں یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو, کہ کہتا کچھ ہو کرتا کچھ اور ہے.
کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں, ان کو فالو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک نمبر لوگوں کو فالو کرنے, تو یہ ایک نمبر وہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہی غلط رہے ہوتے ہیں, لہذا وہی اسی غلط پہ چل بھی رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بھائی, منافق تو وہ بھی نہیں ہوتے نا, وہ کہہ غلط رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی شراب صحیح ہے لہذا ہم پیتے ہیں, چھپ کے تھوڑی پیتے ہیں, بتا کے پیتے ہیں. تو یہ بھی تو منافق نہیں ہوا نا, قول و عمل میں تضاد تو نہیں ہے نا. تو یاد رکھیں اس سے وہ قول مراد ہے جو قول بھی صحیح ہو. صدیق میں وہ سچا کہ جو کہتا بھی کیا ہو, صحیح بات کہتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہو. اور صحیح بات کہنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے, وحی کی ہدایت کے بغیر درست نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اور وحی کا علم یا تو پیغمبروں کو ہوتا ہے یا علماء کو ہوتا ہے جو پیغمبروں کے وارث ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق کا مفہوم یہ ہے وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. یہ بہت زبردست تفسیر ہے صدیق کی. اب لوگ کہتے ہیں صدیق میں کہاں لکھا ہوا ہے علماء جن کا عمل ان کے, یہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گی پوری بات. کیونکہ علماء وہ بات علم صحیح ہوتا ہے ان کے پاس, لہذا وہ جو قول کریں گے وہ قول بھی کیا ہوگا, صحیح. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو عالم صحیح بات کر رہا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو, کیونکہ فاسق فاجر بھی تو ہوتے ہیں نا, 2 نمبر بھی تو مولوی ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں. تقریر تو بہت اچھی ہے لیکن عمل کیا ہے, زیرو ہے. تو اس لیے اس سے مراد کیا ہے, با عمل علماء. اور ویسے بھی اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام با عمل علماء کا ہے. تو اس ترتیب کے حساب سے بھی ہے, یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام کس کا ہے, با عمل, یعنی نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ہے با عمل علماء کا. تو صدیق جو انعام یافتہ لوگ ہیں, سب سے پہلے پیغمبر, اس کے بعد با عمل علماء. تیسرے نمبر پہ شہداء. شہداء کو یہاں ذکر اس لیے کیا کہ شہداء کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. تو جن کے جذبات ایسے ہوں دین کے لیے قربانی دینے کے, اور اتنا زیادہ آخرت کی طلب ہو, تو ان لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. والصالحین چوتھے نمبر پہ بیان کیا کہ عام نیک مسلمان جو اتنے اونچے مراتب پر تو نہیں ہے لیکن وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا انعام یافتہ ہیں. تو ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی شریعت کو فالو کر رہا ہے, جو جتنا زیادہ فالو کر رہا ہے اس کو اتنا زیادہ ہمیں فالو کرنے کا حکم ہے. تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. آگے تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ جو ہدایت کا لفظ ہے, ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس کو, رہنمائی کو. تو عربی میں اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کہ راستہ دکھانا, اور ایک معنی ہوتا ہے راستے پہ چلانا. قرآن میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, سورہ بلد ہے 30ویں پارے میں, کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے, یعنی اچھا بھی اور برا بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اچھے راستے بھی دکھا دیا, برا بھی دکھا دیا, تو ہدایت تو دے دی نا انسان کو, تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ تو دوسری جگہ پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیں, تو سیدھا بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی دکھا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں, ہدایت دے دی, وہاں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے, اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے. سورہ بلد میں جو ہدیناہ النجدین ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, وہاں مطلب ہے دکھایا ہے, چلانا وہاں مراد نہیں ہے. اور یہ جو آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, یہاں دکھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, چلانا. دکھا تو اللہ نے سب کو دیا ہے, سب کو پتا ہے سیدھا کیا ہے, سیدھا راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے. توحید کا راستہ, رسالت کا راستہ, اسلام کا راستہ وہ سیدھا ہے, برائی کا راستہ, جھوٹ کا راستہ, چوری کا راستہ اور بے حیائی کا راستہ وہ غلط ہے. تو اس لیے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ تو تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ ہدایت کے 2 مطلب ہیں, ایک دکھانا اور ایک چلانا. تو یہاں مراد کیا ہے, چلانا, کیونکہ گائیڈنس اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی باقاعدہ اس راستے پہ پش کر دے, اس راستے پہ چلا دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک اور بات کیا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ جب آپ یہ دعا مانگے نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پہ چلا,
تو فرماتے تھے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہم پھر ہٹ بھی سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نیت کیا کریں کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا دے. یعنی نیت کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. تو اہدنا الصراط المستقیم جب دعا مانگیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور اس وقت تک چلا جب تک ہم جنت پہنچ نہیں جاتے, منزل تک پہنچ نہیں جاتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا, جب ہم کسی کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں نا تو ہمارا اسٹائل کیا ہوتا ہے, بھائی یہ حیدرآباد کا راستہ ہے, آپ نے یہاں جانا ہے, اسی راستے پہ چلو تو پہنچ جاؤ گے. یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ بھی نہ چلو اور اس پہ بھی نہ چلو, یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی. بھئی یہ والا راستہ ہے, یہ جا رہا ہے, بس اس پہ چلو. لیکن اگر کوئی بتانے والا بہت ہی مشفق ہو, اس کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں یہ غلطی سے اس کے ذہن میں شیطان بعد میں یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ والا راستہ تو ہے, ہو سکتا ہے یہ والا بھی ہو اور یہ والا بھی, تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس راستے پہ تو چلنا ہے, اس پہ بھی نہیں چلنا اور اس پہ بھی نہیں چلنا. جیسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا, یار تم ہائی وے پہ جاؤ گے نا تو جو ہے وہ ایک, مجھے کینچر جھیل جانا تھا بچوں کو لے کے, تو گوگل میپ پہ میں نے دیکھا, ہم چلے گئے ہائی وے سے, وہ آئی نہیں رہی وہ کینچر جھیل, پتہ نہیں کدھر نکل گئے. ایک بورڈ لگا ہوا, وہاں چڑھ کے گھومے تو کئی گھنٹے لگ گئے اور بھٹک گئے راستے میں ہم, کیونکہ گوگل میپ میں وہ پتہ نہیں کوئی نیا, وہ پرانا کوئی راستہ ڈلا ہوا تھا. تو جو میں نے پھر کسی سے پوچھا راستہ وہاں پہ, تو انہوں نے کہا دیکھیں یہاں سے جب آپ آگے جائیں گے نا تو دو راستے آئیں گے, دونوں کینچر جھیل کو جاتے ہیں. یعنی لگے گا آپ کو ایسے کہ یہ بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا, لیکن اس پہ جانا ہے, اس پہ نہیں جانا, ورنہ اور لمبا پڑ جائے گا راستہ. تو یہ بھی گائیڈنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اشتباہ ہونے لگتا ہے کسی چیز میں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سیدھا راستہ ہو, کیونکہ منزل تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں نا, تو پھر جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے بھائی اس ٹریک پہ تو چلنا ہے, اس پہ نہیں چلنا, تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ تم انعام یافتہ لوگوں پہ چلو اور مجھ سے دعا مانگو, لیکن دو لوگ ایسے ہیں جو تمہیں دیکھنے میں انعام یافتہ لگیں گے مگر وہ انعام یافتہ ہیں نہیں, ان پہ پہلے سے بتا رہا ہوں کہ نہیں چلنا ہے. لگے گا تمہیں یہ کہ وہ انعام یافتہ ہیں, اور وہ ہیں یہود و نصارہ. سمجھ رہے ہیں نا, وہ دیکھنے میں تمہیں اس لیے لگے گا کہ تمہیں جب اہل حق دیکھو گے نا تو تمہیں بےچارے سارے غریب غربا سے نظر آئیں گے, تمہیں ترقی میں سب سے پیچھے, نہ ان کے پاس کوئی اچھے سائنسدان ہوں گے, نہ ان کے پاس اچھے حکمران ہوں گے, لاک ڈاؤن پہ بھی کوئی عمل نہیں کر رہا ہوگا, ایسے حکمران ہوں گے. 2 مہینے سے مسجدیں بند ہوں گی, ایک مخصوص فرقے کو جلوس کی اجازت مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, ایک مخصوص فرقے کو, تو جس سے وہ 99% لوگ بولیں گے کہ یار ہم بے وقوف ہیں, صحیح ہے نا, 2 مہینے سے مسجدیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 1% لوگ ماشاءاللہ اللہ کے یہاں اتنے مبارک ہیں کہ یہ ان کو کورونا وائرس نہیں ہوگا, یہ اتنے نیک پرہیزگار قسم کے لوگ. تو اس قسم کی چیزیں جب تمہیں ملیں گی, اور جب یہود و نصارہ کو دیکھو گے تو ہر چیز میں ایکوریسی ملے گی, معاشی ترقی بھی ملے گی ان کی, اور جناب صحتیں بھی بہت اچھی, ریٹائرمنٹ کی عمر تمہارے ہاں 60 سال ہوگی, ان کے ہاں 80 سال ہوگی, ٹھیک ہے نا, ہر چیز تم ان سے لے رہے ہوگے, تو بہت زبردست تمہیں ان کی عالی شان جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ, ہر بات میں تھینک یو, اور بڑا زبردست اسٹائل تمہیں لگے گا. رنگ بھی ان کے گورے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو کلر کے لحاظ سے, سوٹ بوٹ کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے تمہیں لگے گا کہ اصل انعام یافتہ تو یہ لوگ ہیں. تمہیں لگے گا یہودیوں کے ہاتھ میں تو پوری دنیا کی تجارت ہے, پالیسی تو پوری دنیا کی کون بناتا ہے, یہودی. اور بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کورونا وائرس بھی کس نے پھیلایا ہے. تو ہر چیز میں تمہیں لگے گا بھائی اللہ کی انعامات, اور ان پر جو ہو رہی ہیں انعامات کی بارشیں, تو اصل انعام یافتہ لوگ کون ہیں, یہ ہیں. تو اللہ نے باقاعدہ آگے بتا دیا کہ ان کے راستے پہ تو کسی صورت میں نہیں چلنا ہے, یہ انعام یافتہ ہے ہی نہیں. تو اب سمجھ میں آیا, اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کن کے راستے پہ چلنا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. تو نہیں چلنے کا راستہ اس لیے بتایا کہ اس میں کنفیوژن ہو سکتی تھی. بورڈ لگا ہوا ہے وہاں بھی کینچر جھیل کا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بورڈ غلطی سے گورنمنٹ نے پرانے زمانے میں کسی بچے نے لا کے کہیں ٹھوک دیا ہوگا تو حکومت نے اتارا نہیں ہے, ورنہ اس کا کینچر جھیل سے اس راستے کا کوئی تعلق ہے نہیں. تو یہ صرف سائن بورڈ ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم یہ بھی دعا مانگو غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب نازل، غضب گمراہ کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانا، ٹریک سے ہٹ جانا۔ تو عیسائیوں کو ضالین کہا گیا ہے، نصارہ کو، کہ وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گئے، ہٹ گئے، کیونکہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، آج یہ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ اس انجیل میں تو داڑھی بڑھانے کا حکم تھا، گورے رکھتے ہیں داڑھی، ان کے پادری بھی نہیں رکھتے، اور اس میں تو زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بچتے ہیں زنا سے؟ نہیں بچتے۔ اس میں تو جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، بچتے ہیں سود سے؟ نہیں بچتے۔ تو بہت ساری چیزیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ضالین جو گمراہ ہو گئے نا، جن کے گمراہ کا مطلب جن کے پاس راستہ ہی نہ ہو، تو ان کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کو بھی نہیں۔ تو غضب جو ہے نا یہ گمراہ ہونے سے اوپر کی چیز ہے، اس لیے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ غضب سے وہ لوگ مراد ہے جن کو سیدھا راستہ معلوم ہو پھر بھی اس پہ نہ چل رہے ہوں، یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو یہودی بھی جو ہے نا، ان کو سیدھا راستہ عیسائیوں سے زیادہ معلوم ہے، کیونکہ آج تورات میں تحریف کم ہوئی ہے، انجیل میں زیادہ۔ تو ان کے پاس سیدھا راستہ جو ہے اور اسلام کے برحق ہونے کے دلائل، وہ عیسائیوں کے پاس جتنے دلائل ہیں نا اس سے زیادہ کس کے پاس ہیں؟ یہودیوں کے۔ تبھی آپ دیکھیں یہودی اپنی شریعت کو آج بھی بہت سی چیزوں میں فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس شریعت محفوظ ہے۔ عیسائیوں کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ تو یہودی آج بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تورات کی وہ آیتیں موجود ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، تورات کی آیتیں موجود ہیں ان کے پاس، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو علم ہے اسلام کے برحق ہونے کا، اس جان بوجھ کر یہ کیا کرتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور اپنے پیغمبروں کو بھی انہوں نے جان بوجھ کر فالو نہیں کیا۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ اور عیسائی کیا، ان بیچاروں کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں، سرے سے گائیڈنس ہی ختم ہو گئی، تو یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو غضب کس پر ہوا؟ ان لوگوں پر جن کو راستہ معلوم تھا پھر بھی نہیں چلے، یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، اور اس سے کم درجے کے مجرم ہوئے جن کے پاس اب سیدھا راستہ ہے ہی نہیں، تو بھٹک گئے وہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلنا جن پر غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا جو راستے سے ہٹ گئے۔ تو یہ آیت میں تو عموم ہے، عموم اس لیے ہے کہ جو بھی علم کے باوجود گمراہی اختیار کرے گا تو اس پہ بھی نہیں چلنا، اور جس کے پاس سرے سے علم ہی نہ ہو اس کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا۔ اس میں وہ تمام صوفیہ بھی داخل ہو گئے جو نیک تو بہت ہوتے ہیں مگر علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی بزرگی کو دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بال نکل آئے اور پھونک لگائی اور بندہ کھڑا ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے علم حاصل کیا۔ بھائی نالج ہے، نالج والج کچھ نہیں ہے، بس ہوائی باتیں، آسمانی باتیں کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ، بہت سے ایسے لوگ ہیں آسمانی باتیں ہیں، بس وہ حضرت جی نے فرمایا، دامت برکاتہم نے جواب میں یہ فرمایا، پھر حضرت جی نے جواب، کوئی قرآن و حدیث سے ان کو ذرا بھی مناسبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ہے مگر جان کر پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو دونوں کے راستے پہ تم نے نہیں چلنا ہے، اور اس کا اولین مصداق ہیں یہود اور نصارہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسے سیدھا راستہ تمہیں ملے گا، اور ان لوگوں کے راستے پہ کو تم نے فالو نہیں کرنا۔